السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائیو، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 1 پڑھا تھا۔ اس میں مفردات کا بیان تھا، یعنی الگ الگ حرفوں کا بیان۔ یہ تختی نمبر 2 ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مرکبات لکھا ہوا ہے۔ مرکبات یعنی ملے ہوئے حرفوں کا بیان۔ تختی نمبر 1 میں الگ الگ حرفوں کا بیان تھا، اور تختی نمبر 2 میں ملے ہوئے حرفوں کا بیان ہے۔ انہوں نے یہ کیوں رکھا اس کو؟ اسی لیے رکھا کہ جو لوگ قرآن پڑھنا بالکل ہی نہیں جانتے ہیں اور وہ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اور جب سیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو سب سے پہلی چیز اور پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ پہلے حرف کو پہچان لیں۔ تو جب انہوں نے تختی نمبر 1 میں الگ الگ حرفوں کو سیکھ لیا، پہچان لیا کہ کون سی حرف کس طریقے سے لکھی جاتی ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، تو تختی نمبر 2 میں پھر وہ ایک ایک حرف کے بعد ملے ہوئے حرفوں کو پہچانیں۔ جب وہ ملے ہوئے حرف کو پہچان لیں گے، پھر ان کو باضابطہ قرآن پڑھنے سکھایا جائے گا کہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کو ایسے پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے ملے ہوئے حرف کو یہاں پہ لکھا کہ ایک ایک حرف جب دوسرے حرف سے ملتا ہے تو اس کی شکل کس طریقے سے بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات یعنی ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ الف، لام۔ اب یہاں پہ دیکھیں، الف کی شکل یہ ہے، لام کی شکل یہ ہے، لیکن یہی الف اور لام جب دوسرے سے مل کے آئے گا تو اس کی شکل چینج ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں، لام الف۔ اب دیکھیں لام کی شکل چینج ہو گئی ہے۔ یہاں پہ یہ پورا گولائی اور یہ راؤنڈ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ راؤنڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی شکل بدل گئی ہے۔ تو اسی لیے یہ پہچان کروائی جاتی ہے کہ لام جب مل کے آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر ایک یہ اوپر میں حرف لکھ دیتے ہیں اور پھر نیچے میں اس کو ملا کے لکھتے ہیں تاکہ پھر ان کو حرف پہچان میں آ جائے۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با۔ اب یہاں سے دیکھیں کاف کا بیان ہے، اور یہ کاف کی شکل بتائیں گے کہ کاف جب مل کے آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ کاف، 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 کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، با تا، ثا، نون، یا۔ اب ان سب حرفوں کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو اس کو کس طریقے سے لکھیں گے اور یہ مل کے جب آئیں گے تو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہاں پہ وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون، نون یا نون۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ با، تا، ثا، نون، یا جب یہ مل کے آیا ایک دوسرے سے تو اس کی شکل کیسی ہو گئی۔
जैसे देखें कि ता जब मिला के लिखा जाता है तो सिर्फ एक शोशा कर देते हैं, उस पर 2 नुक्ता ऊपर लिख देते हैं तो वो ता बन जाता है। इसी तरीके से या एक शोशा कर देते हैं और फिर 2 नुक्ता नीचे लिख देते हैं तो या बन जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि नून को पूरा राउंड किया हुआ है और नून लिखा हुआ है, लेकिन यही नून को जब हम मिला के लिखेंगे तो सिर्फ एक शोशा लिखेंगे और ऊपर एक नुक्ता दे देंगे तो नून बन जाता है। इसी तरीके से सा में भी आप देखें कि सा को भी जब हम लिखेंगे तो एक शोशा देंगे और ऊपर 3 नुक्ता। आप देखें कि एक शोशा और ऊपर 3 नुक्ता। बड़ी शीन में भी 3 नुक्ता रहता है और सा में भी 3 नुक्ता रहता है, लेकिन बड़ी शीन और सा का फ़र्क ये इसी तरह से होता है कि सा में सिर्फ एक शोशा रहता है, ये इसको शोशा कहते हैं, ये शोशा है, ये शोशा, ये शोशा है, इसको शोशा कहते हैं। तो बस सा में एक शोशा रहता है और ऊपर 3 नुक्ता, जबकि बड़ी शीन में 3 शोशा रहता है और ऊपर 3 नुक्ता। तो 3 शोशा के ऊपर 3 नुक्ता रहे तो बड़ी शीन होगा, और अगर एक शोशा के ऊपर 3 नुक्ता रहे तो वो सा हो जाएगा, और फिर उसको पढ़ने का अंदाज भी बदल जाएगा। सा को ज़बान बाहर करके निकालेंगे और शीन को, बड़ी शीन को बड़ी शीन की तरह पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सा जो लिखा गया है, दोनों सा आप देखें कि एक शोशा के ऊपर 3 नुक्ता है, एक शोशा के ऊपर 3 नुक्ता है। तो ये सा की पहचान है और बड़ी शीन की पहचान इस तरीके से। आगे है जीम, हा, खा। अब ये जब मिल के आएगा तो किस तरीके से देखें, हा, सा, खा, प, जीम, त, ता, हा, ता, या, जीम, बा, صاد حاء باء باء خاء تاء تاء هاء هاء باء تاء ياء هاء تاء هاء ياء هاء باء باء هاء ألف باء هاء ميم۔ अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे छोटी हा किस तरीके से लिखी गई है। ये जो हा है इसको किस तरीके से लिखा गया है, देखें ये भी हा है, ये भी हा, ये भी हा, ये तमाम हा है, और ये इस तरीके से कुरान में लिखा जाता है। तो याद रखें कि कुरान में कहीं भी अगर इस तरह से आए तो गड़बड़ाएं नहीं, और वहाँ पे शक्ल को देख लें, पहचान लें, ताकि वहाँ पे आपको परेशानी ना हो। आगे है दाल, दाल, रा, ज़ा। दाल और ज़ा को बोलने में फ़र्क करना है कि दाल को ज़बान थोड़ी सी बाहर निकालें और फिर बोलना है दाल, और इसको बोलना है ज़ा, दाल, ज़ा। जीम, दाल। देखें दाल की शक्ल इस तरीके से जब मिल के आए तो इस तरीके से लिखा गया है। ये खा, दाल, दाल की भी शक्ल देखें इस तरीके से लिखा गया है। जीम, रा, खा, ज़ा, या, रा, ता, ज़ा, मीम, दाल, काफ, दाल, फा, रा, मीम, ज़ा, सीन, शीन, صاد, ضاد, तो, वो। अब देखें कि सौद को और ज़ाद, तो, वो, इन चारों को मोटा पढ़ना है और सही से पढ़ना है। सौद, ज़ाद, तो, वो। सीन, लाम, शीन, लाम। मैंने बताया था इससे पहले सा और शीन का फ़र्क, कि शीन में 3 शोशा होता है। देखें 1 2 3, और 3 शोशा के ऊपर 3 नुक्ता, तो बड़ी शीन। और अगर यहाँ पे अगर 2 शोशा को ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ एक शोशा लिखा जाए और 3 नुक्ता, फिर तो ये बन जाएगा सा, है ना, बा, ता, सा बन जाएगा। तो इसका फ़र्क अच्छी तरीके से समझ लें। सौद, बा, तो, बा, ज़ाद, अलिफ, सीन, रा, शीन, क़ाफ,
ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ 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 حمزہ۔ اب یہاں پہ میں نے حمزہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، بس اس کو مطلب اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں کہ حمزہ الف کی شکل، حمزہ واو کی شکل، حمزہ یا کی شکل، اس لیے کہ حمزہ اگر کسی کے اوپر بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر حمزہ الف کے اوپر آ جائے گا تو حمزہ، حمزہ واو کے اوپر آ جائے گا تو حمزہ، حمزہ یا کے اوپر آ جائے گا تو حمزہ۔ اس کو واو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ کہ حمزہ یا کے اوپر بھی لکھا ہوا رہتا ہے، بعض مرتبہ واو کے اوپر لکھا رہتا ہے، تو بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو واو پڑھیں یا حمزہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر بھی حمزہ آ جائے تو اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، تو اس لیے اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ حمزہ 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 اور یہ حمزہ۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ اب یہاں تک یہ مکمل ہو گیا، لیکن یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ بچوں کے امتحان کے لیے ہے کہ بچے صحیح معنی میں حرف کو پہچان پائے ہیں یا نہیں، اس لیے یہاں پہ انہوں نے بطور امتحان کے اس طریقے سے حرف کو لکھا ہے۔ آگے دیکھ لیں اس کو۔ الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ یہ تختی نمبر 2 مرکبات تھا، یعنی ملے ہوئے حرفوں کا بیان۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم اس کے بعد تختی نمبر 3 میں جائیں گے اور وہاں سے پھر باضابطہ تختی نمبر 3 کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔